السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ دو شخص ایک مقدمہ لے کر قاضی ایاس کے پاس عدالت میں آئے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت قاضی ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی نے مدعا علیہ اس کے ساتھی سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں بے گناہ ہوں، یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ حضرت قاضی ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی خدا داد بصیرت سے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے ساتھی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے مدعی سے پوچھا کہ تو نے اسے کس جگہ اپنا مال بطور امانت دیا تھا؟ اس نے کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محلہ ہے، وہاں میں نے دیا تھا۔ قاضی ایاس رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، وہاں کوئی ایسی نشانی ہے جہاں تم نے اس کو یہ امانت دی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، وہاں ایک بڑا درخت ہے، ہم نے اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی ایاس رحمت اللہ تعالی نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تم کو وہاں یاد آ جائے کہ تم نے اپنا مال کہاں رکھا تھا، کس کو دیا تھا، اور اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھے میرے پاس آ جانا اور مجھے آ کر خبر دینا کہ تم کو کیا یاد آیا۔ وہ شخص اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی ایاس رحمت اللہ تعالی نے مدعا علیہ سے کہا کہ تم اپنے ساتھی کے واپس آنے تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ وہاں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی ایاس رحمت اللہ تعالی دیگر مقدمات نبٹانے میں مصروف ہو گئے، لیکن قاضی صاحب دوسرے لوگوں کے معاملات سنتے ہوئے چپکے اس شخص کی طرف بھی دیکھتے رہے تھے، اور اس طرح وہ اس کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوف و ہراس نہیں، تو قاضی صاحب سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا ہوگا جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا؟ اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا، یا عدو اللہ، تجحد المال وتعرف المکان الذی اخذتہ فی، واللہ انک لخائن۔ اے اللہ کے دشمن، ارے تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا، بخدا تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو شخص دو شالوں کا مقدمہ لے کر عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک شال سبز رنگ کی نئی اور قیمتی تھی اور دوسری سرخ رنگ کی پھٹی ہوئی اور بوسیدہ تھی۔ مدعی نے کہا کہ میں حوض پر نہانے کے لیے نیچے اترا اور اپنی سبز شال کپڑوں کے ساتھ رکھ کر حوض میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شخص اپنے کپڑے حوض کے کنارے میرے کپڑوں کے پاس ہی رکھ کر نہانے کے لیے حوض میں اتر آیا، لیکن مجھ سے پہلے حوض سے نہا کر نکلا، کپڑے پہنے اور میری شال سر پر لی اور چلتا بنا۔ میں اس کے قدموں کے نشانات دیکھتا ہوا اس کی تلاش میں نکلا، بالآخر اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ قاضی نے مدعا علیہ دوسرے ساتھی سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جناب والا، یہ شال میری ہے، میرے قبضے میں ہے، میں اس کا مالک ہوں،
یہ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کرتا ہے۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی نے مدعی سے پوچھا، تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ شال واقعی تیری ہے؟ اس نے کہا، دلیل میرے پاس کوئی نہیں۔ قاضی نے اپنے دربان سے کہا کہ ایک کنگھی لاؤ۔ دربان کنگھی لے آیا۔ قاضی نے دونوں کے سر پر کنگھی پھیر دی۔ ایک کے سر سے سرخ ریشے اور دوسرے کے سر سے سبز ریشے برآمد ہوئے، لہذا سرخ شال اسے دے دی جس کے سر سے سرخ ریشے نکلے تھے، اور سبز شال اس کے سپرد کی جس کے سر سے سبز ریشے برآمد ہوئے تھے۔ اس طرح عدل و انصاف کے مطابق حق والے کو اس کا حق مل گیا۔ اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی کی ذہانت اور فہم و فراست کا ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ وہ یہ کہ کوفہ میں ایک شخص نے چالاکی اور جھوٹ کے ذریعے یہ مشہور کر دیا کہ وہ بہت نیک ہے اور امانت دار ہے۔ جب لوگ کہیں سفر پر جاتے تو اس کے پاس پیسہ سونا رکھوا کر جاتے تھے۔ بعض لوگ مرتے وقت یہ وصیت کر جاتے کہ ہمارا مال اس کے سپرد کر دیا جائے اور یہی ہماری اولاد کا سرپرست و نگران ہوگا۔ اس کی جھوٹی شہرت سن کر ایک شخص نے اپنا بہت سا مال اس کے پاس بطور امانت رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد جب اسے ضرورت پڑی تو اس نے اپنے مال کی واپسی کا اس سے مطالبہ کیا کہ مجھے اب مال واپس کر دے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اسے یہ صورتحال دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا اور یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی نے مقدمہ پیش کرنے والے شخص سے پوچھا، کیا مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ تم میرے پاس اس کی شکایت لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ قاضی نے کہا، آج جاؤ اور کل میرے پاس آنا، اور ساتھ ہی مدعا علیہ کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ وہ قاضی کا پیغام سنتے ہی عدالت میں آیا۔ قاضی نے اسے بڑے اعزاز و اکرام سے بٹھایا اور کہا، جناب اعلیٰ، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت کا اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ میرے پاس ایسے یتیموں کا کثیر مقدار میں مال ہے جن کا کوئی وارث نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مال آپ کے سپرد کر دوں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو آپ ان کے حوالے کر دینا۔ کیا اتنی بڑی مقدار میں مال رکھنے کا آپ کے پاس انتظام ہے؟ اور آپ کے پاس اتنا وقت بھی ہے کہ اس مال کی نگرانی کر سکیں گے؟ کیا گھر میں ایسا مضبوط گودام ہوگا جس میں مال ضائع نہ ہو؟ کیا یہ مال آپ سنبھالنے کے لیے تیار بھی ہیں؟ اس نے بڑے جوش سے کہا، کیوں نہیں جناب، مجھے اللہ نے پیدا ہی عوام کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ بندہ عاجز اس خدمت کے لیے بخوشی تیار ہے۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی نے کہا، بہت خوب، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ آپ ایسا کریں کہ کل کے بعد یعنی پرسوں میرے پاس آ جانا اور ساتھ 2 مزدور بھی لیتے آنا۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق مدعی دعویٰ کرنے والا قاضی ایاس رحمۃ اللہ کے پاس آیا۔ قاضی صاحب نے اسے کہا کہ جاؤ، آج اس شخص سے جا کر اپنے مال کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے کہنا کہ میں تیری شکایت قاضی کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ جا کر اس سے اپنے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے حسب سابق مال دینے سے انکار کر دیا۔ فقال له اذا نشکوک الی القاضی، تو مال والے شخص نے اس سے کہا کہ اگر تم میرا مال نہیں دو گے تو میں تمہاری شکایت قاضی کے پاس جا کر کروں گا۔ جب اس نے قاضی کا نام سنا تو فوراً ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کی منت کی، مال واپس لٹایا اور کچھ مزید دے کر اسے خوش کرنے کی کوشش کی تاکہ قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی کو اس بات کا علم نہ ہو۔ وہ اپنا مال لے کر سیدھا قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس نے مجھے میرا حق واپس دے دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔
جب وعدے کے مطابق تیسرے روز وہ شخص قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی کے پاس مزدور لے کر حاضر ہوا تو اسے دیکھتے ہی قاضی صاحب اس پر برس پڑے اور کہا، بہت ہی برے آدمی ہو تم، اے اللہ کے دشمن، تم نے دنیا کمانے کے لیے دین کو جال بنا رکھا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ جبہ و دستار اور گھنونا کردار، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اور ابھی جا کر سب لوگوں کی امانتیں واپس کر دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا دوں گا جسے تمہاری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ ہامتا کامتا ہوا واپس گیا اور سب کے مال فوری طور پر واپس کرنے لگا اور ان سے معافی مانگنے لگا، تب جا کر لوگوں کو اس کی اصلیت کا علم ہوا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنی بے پناہ ذہانت، قابل رشک قوت استدلال، ہوشیاری اور حاضر جوابی کے باوجود عدالت میں ایسے اشخاص سے بھی واسطہ پڑ جاتا جو اپنی بات دلائل سے منوا لیا کرتے تھے اور قاضی صاحب کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ انہوں نے خود بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ایک شخص کے علاوہ آج تک کوئی بھی گفتگو میں مجھ پر غالب نہ آ سکا۔ وہ اس طرح ہوا کہ میں بصرہ کی عدالت میں مقدمات نپٹانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے بڑے جوش سے کہا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ فلاں باغ فلاں شخص کا ہے، اور اس باغ کے بارے میں مجھے کچھ نشانیاں بتلائی کہ وہاں ایسا ہے ایسا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَمْتَحِنَ شَهَادَتَهُ، چنانچہ میں نے اس کی گواہی کا امتحان لینے کے لیے اس انداز میں پوچھا کہ جس باغ کے متعلق تم گواہی دے رہے ہو اس میں کتنے درخت ہوں گے؟ اس نے سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر بولا، منذ کم یحکم سیدنا القاضی فی ھذا المجلس، جناب والا گستاخی معاف، آپ کتنے عرصے سے اس کمرہ عدالت میں فیصلے سنانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ میں نے کہا کافی عرصے سے۔ اس نے پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کمرے کی چھت میں کتنی لکڑی کی بلیاں استعمال ہوئی ہیں؟ میں پریشان ہوا اور کہا اس کا مجھے علم نہیں، اور ساتھ ہی میں نے شرمندہ ہو کر اسے کہا بھائی آپ کی گواہی سچی ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگ چھتوں پر بڑی بڑی لکڑیاں لگاتے تھے، پھر اس پر چھت ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے چھت کی لکڑیوں کے متعلق پوچھا تھا کہ جس طرح آپ نے چھت کی بلیاں نہیں گنی ہیں، اسی طرح میں نے باغ کے درخت نہیں گنے۔ جب حضرت قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی 76 برس کے ہوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور ان کے والد محترم 2 گھوڑوں پر سوار برابر دوڑے جا رہے ہیں، نہ کوئی ایک قدم آگے ہے اور نہ پیچھے۔ ان کے والد محترم 76 برس کی ہو کر فوت ہوئے تھے۔ ایک رات حضرت ایاس رحمۃ اللہ تعالی اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ گھر والوں سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو یہ رات کون سی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں ابا جان نے اپنی عمر تمام کی تھی، یہ کہا اور سو گئے۔ جب گھر والوں نے صبح دیکھا تو قاضی صاحب ابدی نیند سو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ قاضی ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ پر اپنی بے پناہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، آمین۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھے، زمانے کے عجائب میں سے ایک عجیب شخص تھے، سمجھداری، ہوشیاری اور حاضر جوابی میں ذہین ترین شخص تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کے اسلامی مستند اور دلچسپ واقعات سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔